امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت ملک الموت روزانہ ڈیلی ہر گھر میں 5 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ تشریف لاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہاں کوئی ایسا تو نہیں جس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا؟ ہمارے پاس روز آ رہے ہیں، وہ چیک کرنے کے لیے باری تو نہیں آ گئی، مگر ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ میری باری آنے والی ہے، اور گناہوں میں لوگ مصروف رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ کا ایک دوست آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک شخص آپ کے دربار میں آیا اور بڑا گھور کے آپ کے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص تو چلا گیا، دوست نے کہا یہ کون تھے مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ ملک الموت تھے، یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ تھا۔ دوست کہتا ہے حضرت لگتا ہے میری روح قبض کرنے آئے ہیں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے اڑا کر ہند لے جائے۔ آپ نے ہوا سے فرمایا، ہوا اس کو اڑا کر ہند لے گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر آئے۔ حضرت سلیمان نے کہا تم اس دن آئے تھے، میرے دوست کو کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں یہ حیران تھا کہ میرے پاس یہ حکم تھا، یہ لکھا تھا کہ کچھ دیر کے بعد مجھے اس بندے کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور یہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا میں نے اس کے بعد دعا کر کے ہوا کو حکم دے کر اسے ہند پہنچایا۔ بات سمجھ آئی کہ وقت ہند کا لکھا تھا، مقام بھی ڈیسائیڈڈ ہے۔ اور یہ کئی بار ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بندہ ٹریول کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں پہنچا اور یار اس کی وہی موت ہو گئی۔ ہاں، جو مقام لکھا ہے اس سے پہلے موت نہیں آنی، یہ یاد رکھیے گا۔ موت سب سے بڑی میری اور آپ کی محافظ ہے۔ جب تک موت نہیں آئے گی دنیا کا کوئی بندہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنی بار میں اور آپ مرتے مرتے بچے ہیں، کئی بار ہوا ہوگا، ایکسیڈنٹ سے بچے، گرتے ہوئے بچے، کوئی واقعہ ہوا ہم بچ گئے، اس لیے بچے کہ وقت نہیں آیا۔ جب وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی، اور اس وقت ہی کو تیار رہنا ہے، اس وقت کے لیے تیار رہنا ہے کہ وہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ وقت اور مقام کی اگر بات کریں تو پچھلے دنوں ہم سب نے ایک ایکسپیرینس کیا ہے۔ کراچی والوں کے تو دل اب تک دکھی ہے نا کہ جو گل پلازا میں واقعہ ہوا یہ کیا تھا۔ اصل پرابلم یہ کہ ہم سنسنی کے لیے، معلومات کے لیے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کو تو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ آج جو چلے گئے کل میری باری آنے والی ہے۔ ان میں بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے نہیں تھے، سارے ینگ لڑکے تھے یار، اور ہماری بہنیں تھیں، اور کس طرح گئے۔ میں تو 2-3 بار وہاں ہو کر آیا، جب میں نے ان لوگوں کی سٹوری سنی تو کتنے دن تک تو میں سو ہی نہیں سکا۔ جب آنکھیں بند ہوتی میرے سامنے وہ منظر آتا۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ میری وائف 7 مہینے کی پریگننٹ، اور وہ میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں، وہ کہتی ہے آپ بیٹھے بس اندر سے میں بچوں کی چیزیں لے کر آ رہی ہوں، اور وہ اندر جا کے باہر نہیں آ سکی۔ ایک شخص کہتا ہے میری 4 خواتین گھر کی، ہم سب شاپنگ کر رہے تھے، پیسے کم پڑے، میں ATM سے پیسے نکالنے باہر آیا ہوں، اور میں باہر آیا ہوں پھر اندر نہیں جا سکا، وہ اندر والے باہر نہیں آ سکے۔ یہ وقت لکھا تھا، یہ ٹائم لکھا تھا، ایسے موت آتی ہے۔ ذرا سوچے نا، ہم کیوں یہ سوچتے کہ میری باری، ابھی تو میری زندگی پڑی ہے یار، ابھی کسی کو سمجھاؤ نا، کہتے ہیں ابھی تو لائف پڑی، جب بڑھاپا آئے گا اللہ اللہ کر لیں گے۔ ارے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ کیا گل پلازا میں شہید ہونے والے کتنے اس میں بوڑھے تھے؟ تقریباً نوجوان، تقریباً ینگ، بچے۔ جب بھی موقع آئے گا ہمیں جانا پڑے گا، ہم کچھ بھی کر لیں ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم دکھی ہیں، جن کا نقصان ہوا ہم آج بڑی رات ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ ہماری بالکل دعائیں، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، مگر ہم میسج بھی تو لینا کہ اتنا فرق ہے زندگی اور موت میں، اتنی باریک ڈور ہے، اور جس کی اتنی باریک ڈور ہو پھر وہ بھی حرام کرے گا، وہ بھی زیادتی کرے گا، وہ بھی اللہ کو ناراض کرے گا، وہ بھی لوگوں پر ظلم کرے گا۔ کس بات کا حرام کمانا، کس بات کی جناب محل بنانا، کس بات کے مکانات پر اترانا، کرو فر، یہ سب ادھر رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ زمین پر مرنے والے کو بھی 2 گز زمین قبر ملتی ہے، اور محل میں مرنے والے کو بھی وہی 2 گز زمین قبر ملتی ہے۔ اربوں پتی کو بھی کفن وہی سفید لٹھے کا ملتا ہے،
جھونپڑی میں رہنے والے کو بھی وہی کفن لٹھے کا ملتا ہے. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ یار یہ ارب پتی آدمی ہے, ذرا اس کا مہنگا ریشمی کفن بناؤ, بہت پیسے تھے چھوڑ کے گیا, جناب قبر میں کوئی اے سی بھی لگا دو, کوئی جناب ساتھ کوئی اچھا سا بستر بھی بچھا دو, کچھ نہیں, وہی پتھریلی زمین, وہی اوپر مٹی, وہی قبر. ہائے ہائے ہائے. اور پھر اس قبر کی داستان الگ ہے. ہاں, قبرستان میں نا ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں, جب بھی آپ جائیں گے نارملی ایک جیسی قبریں دکھتی ہیں, مگر ایسا نہیں کہ ہر قبر کا حال ایک جیسا ہے. ڈیفنس میں رہنے والے کسی ایک فیز میں آپ جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا سارے پیسے والے ہیں, سب کی لائف اچھی گزر رہی, جبھی تو اتنے بڑے گھر ہیں. قبرستان کی سٹوری ڈیفرنٹ ہے, وہ قبریں ایک جیسی ہیں, حالات ایک جیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں نا قبر میں قبر کا حال مردہ جانتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ حدیث پاک سے مضمون ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قبر دو طرح کی ہوتی ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. پلیز اپنا اینالائز خود کر لینا بھئی. پہلے آج تو یہ تو رجسٹر ہوا, یہ طے ہوا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہم کب چلے جائیں گے, کبھی بھی جا سکتے ہیں, آج بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب یہ طے ہو گیا کہ میں نے قبر میں جانا ہے اور کبھی بھی جا سکتا ہوں, پھر خود سچا اینالائز کر لیں کہ اگر آج کل کسی دن قبر میں گیا تو قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا. کیا ایسے اعمال کر رہا ہوں کہ میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ کیا لائف اتنی اچھی نیکیوں والی گزر رہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ پھر تو ٹھیک ہے. ہاں, پھر تو مومن کے لیے موت تحفہ ہے. ہاں, جس سے اللہ راضی ہے اس کے لیے تو زندگی کے بعد جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا تو وہ اور سکون میں آ جاتا ہے, کیونکہ دنیا کے جھمیلے ختم, اب تو اللہ کی نعمت ہے اس کے لیے, نبی پاک کے جلوے ہیں. لیکن یہ اس کے لیے نا کہ جس نے زندگی اچھی گزاری, جو حرام کما رہا ہے, جو ماں باپ کو ستا رہا ہے, جو زیادتیاں کر رہا ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, جو حرام دیکھ رہا ہے, بے حیائیاں کر رہا ہے, شراب کی محفلوں میں جا رہا ہے, اللہ کو ناراض کرنے میں کسر نہیں چھوڑا, وہ کیوں نہیں سوچتا کہ مرنا مجھے بھی ہے, پھر میرا کیا بنے گا؟ پلیز, یہ واقعات آس پاس ہونے والے یہ جنازے ہمیں میسج دے رہے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ یہ جا سکتے, میں بھی چلا جاؤں گا. اور یقین کریں کوئی زندگی کا کاروبار نہیں روکے گا. ہاں, میرے اور آپ کے جانے سے اس دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. چند دنوں باتیں ہوں گی, چند دنوں میسج چلیں گے, اچھا تھوڑے دنوں بعد تو سب بھول جائیں گے, شاید گھر والے تھوڑا سا یاد رکھیں, وہ بھی تھوڑے دنوں تک. اس کے بعد ہم بھولی بسری داستان ہوں گے, ہم ہوں گے, ہماری قبر ہوگی, ہمارے اعمال ہوں گے. صدیوں سے لوگ قبر میں ہیں, 30-40 سال بعد تو گورکن قبر بھی چینج کر دیتا ہے. آپ کو قبرستان میں 50-60 سال پرانی قبر نہیں ملے گی, حالانکہ اس قبرستان میں 200 سال سے مردے دفنائے جا رہے ہوں گے, مگر وہ دیکھتے ہیں 30-40 سال بعد تو آتا ہی کوئی نہیں قبر پر, چلو بھائی اس کی جگہ دوسری قبر بناؤ. یہ الگ شرعی مسئلہ ہے, بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے, مگر میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ یہ ہے میری اور آپ کی حیثیت. جو بندہ کہتا ہے نا میرے بغیر چلتا نہیں, میرے بغیر بزنس نہیں چلے گا, میرے بغیر فیملی نہیں چلے گی. آج کسی کو کہو نا بھائی دین کے لیے ٹائم دیں, یار میں کیسے فیملی کو چھوڑوں, میں نکل نہیں سکتا, میں اپنے کاروبار سے نکل نہیں سکتا, میں جناب کہیں جا نہیں سکتا, میری ضرورت ہے. ارے ایک دن آئے گا ویسے ہی نکل جائیں گے, سب کچھ ادھر رہ جائے گا. جب وہ نکلنا ہے تو اس سے پہلے کچھ نکل کر دین سیکھ لو بھائی, اس سے پہلے نکل کر کچھ اللہ کو راضی کر لو, ورنہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. ایسا کچھ نہیں, دنیا چلتی ہے, بس ہم اکیلے رہ جائیں گے. کاش یہ بات ہمیں یاد آ جائے, کتنی بے اعتبار ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا. گرچہ ظاہر میں صورت گل, پر حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر, 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے, زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے دنیا. آپ کو پتہ ہے میں اور آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ہاں, واٹ از دا ریزن وائی وی آر ہیئر؟ یہ میں اور آپ تو نہیں بتائیں گے نا, جس نے بھیجا ہے وہ بتائے گا, جو خالق ہے, جو مالک ہے, اس نے قرآن میں کیا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک میں کئی بار آپ نے پڑھا ہوگا, اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز العرفان, اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. ہمیں تو یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ چیک کرنا ہے کون اچھے عمل لے کر اللہ کے پاس واپس جاتا ہے, اور ہم ادھر آ کر ایسے آ گئے جسے واپس ہی نہیں جانا ہے, ہم ٹیسٹ دینے آئے ہیں. یہ دنیا 50, 60, 70 سال کا ایک ٹیسٹ ہے.
टेस्ट के जो स्टूडेंट हैं वो समझेंगे, जब आपके पेपर थे, जब आपने इम्तिहान देना होता, कितना फोकस होता है। इम्तिहान के दौरान गफलत नहीं करता कोई, मगर हम इम्तिहान देने आए हैं और जनाब अल्लाह को नाराज करने में लग गए, गफलत की नींद सो रहे हैं। ऐसा ना करें ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। हजरत यजीद बिन शुरै रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते, एक रोज में कब्रिस्तान गया, मैंने एक कब्र से आवाज सुनी, कोई कहने वाला कह रहा है आज तुम हमें इस हाल में मनो मिट्टी तले दफन देख रहे हो, कभी हम भी तुम्हारी तरह थे, तुम्हारी ही तरह जिंदगी गुजारते थे, तुम्हारी जैसी शक्लो सूरत पर थे, मगर अफसोस अब ये वीराना है जहां हवाएं गर्द उड़ा रही हैं, हम इस वीरान घड़े में कैद हैं, हम में से कोई भी तुम्हारी जानिब पलट कर नहीं आएगा, मगर हां तुम अन करीब हमारे पास आ जाओगे। यानी कब्र वाले भी कहते हैं कि थोड़े दिनों बाद तुम्हें भी हमारे पास आना है। हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान की दुआ याद होगी आपको, सुन्नत है वो दुआ करना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस से मिलती है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। क्या माना है इसका? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलाम हो, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मगफिरत फरमाए। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर, तुम पहले चले गए हो, हम पीछे आने वाले हैं। यानी इस दुआ में भी हमारे लिए मैसेज है कि ये दुआ करते वक्त ये ख्याल करना है कि तुम क्या कह रहे हो कि तुम चले गए हम आने वाले। आने वाला ऐसे जीता है? फिक्र ही नहीं जिसको अल्लाह को नाराजगी की। प्लीज ये गौर कीजिए, आज की रात ये एहसास करवाने की रात है। हो सकता है किसी को ख्याल आ रहा हो कि यार हम तो बयान सुनने आए थे, हमने सोचा कोई बड़े अच्छे अच्छे वाकयात सुनाएंगे, ये तो हमें डरा रहे हैं, ये तो कब्र की बात कर रहे हैं, ये मरने की बात कर रहे हैं। अरे कोई तो हो जो हमें डराए, अल्लाह करे हम डरे, डर ही तो नहीं रहे, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा मैं मरने की बात नहीं करता, मैं मौत का जिक्र नहीं करता, आप फिर बच जाओगे मरने से। जब एक ऐसी जर्नी है जो करनी है तो उस पर क्यों डिस्कस नहीं होगी? आज दुनिया में आपको किसी मुल्क का सफर करना हो, अगर आज आप दोस्त कहीं बैठे यार चलो यार अमेरिका जाना है, कोई कहे यूरोप जाना है, कोई कहे पंजाब जाना है, अगला सवाल ये होगा रहेंगे कहां? जरा होटल तो देखो, एप्लीकेशन निकलेगी, होटल चेक होगी, उसके रिव्यूज चेक होंगे। हालांकि उस होटल में 4 दिन रहना है, 5 दिन रहना है, 4-5 दिन जहां रहना है वहां का मौसम भी चेक होगा, वहां की करेंसी भी चेक होगी, वहां का होटल भी चेक होगा और उस होटल की फैसिलिटीज भी चेक होंगी। इतनी प्लानिंग, जहां कयामत तक रहना है और सबने रहना है। कभी किसी से बात की कि यार कब्र कैसी होगी, कुशादा कैसे होगी, हवादार कैसे होगी, रिलैक्सेशन कैसे होगी, सांप और बिच्छू तो नहीं आ जाएंगे? इवन नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट ग्रेव। प्रॉब्लम यही है, शैतान का वार देखें कि दुनिया का 4-5 दिन का सफर हो तो डिस्कस चलती है, कई कई दिन प्लानिंग होती है और वो प्लान कैंसिल भी हो सकता है। मैं जिस प्लान की बात कर रहा हूं वो कैंसिल नहीं हो सकता। वी हैव टू ट्रेवल, हम सबको सफर कर रहा है ये वाला, मगर कोई बात नहीं करता, कोई इस पर गौर नहीं कर रहा। प्लीज ये आज की रात शबे बारात हमें याद दिला रही है कि आज फैसला होना है कि कौन अगले साल दुनिया में नहीं होगा। मुझे नहीं पता आपके और मेरे बारे में क्या लिख दिया जाए, हम अल्लाह से दुआ जरूर करते हैं कि अल्लाह हमें नेकियों वाली, आफियत वाली तवील जिंदगी अता फरमा। लेकिन अगर लिख दिया गया है और अगर जाने का वक्त आ गया है तो फिर अक्लमंद तो वो है ना जो तैयारी करे। मुंह छुपाने से तो नहीं बच सकता ना, तो तैयारी करनी है, अल्लाह को राजी करना है। कब्र में हमें मार ना पड़े बल्कि कब्र हमारी जन्नत का बाग बन जाए, हमें इसकी तैयारी करनी है। और अल्लाह करे ये बात हमें समझ आ जाए और ये कर्रो फर जाहो जलाल मालो मनाल पे इतराना नहीं है। इतना कुछ बना लिया, लोग कहते हैं कभी कभी ओ भाई इतने पैसे बना लिए 7 पुश्तें खाएंगी। आपकी भूल है, अल्लाह चाहे तो एक रात में सब जा सकता है। हमने देखा ना गुल प्लाजा में हैं, ज़कात देने वाले बेचारे कई ऐसे होंगे जो आज ज़कात लेने वाले बन गए। एक रात में, चंद मिनटों में, चंद घंटों में सब जा सकता है। कभी इतराना नहीं है। अल्लाह से यही अर्ज करे मौला जो तूने दिया तूने ही दिया है, हमारा कुछ नहीं, इसको ज़वाले नेमत से बचाना। अल्लाह इसको बाकी भी तूने ही रखना है, मेरा है, मैंने किया है, नहीं कभी नहीं। और ये जाहो जलाल वाले जब दुनिया से जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना दास्तान नहीं होती, वाकया सुनिए। एक मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे, आपने एक इंसानी खोपड़ी देखी। आप चूंकि अल्लाह पाक के नबी और मुर्दे जिंदा कर देना आपके खास मौजज़ात में से है, तो आपने खोपड़ी को ठोकर मारी और फरमाया तकल्लमी बिइज़्निल्लाह,
اے کھوپڑی اللہ پاک کے حکم سے میرے ساتھ بات کرو. وہ کھوپڑی نے بات کرنا شروع کی. عرض کرتی ہے یا روح اللہ میں پہلے بادشاہ تھا. جس کی کھوپڑی زمین پہ پڑی ہے نا وہ بندہ کیا بتا رہا ہے, میں پہلے بادشاہ تھا, میری سلطنت اتنی اتنی وسیع تھی. ایک روز میں اپنے دربار میں بیٹھا تھا, عظیم و شان تخت تھا, وزراء اور میرے جناب درباری آگے پیچھے محل بھرا ہوا, اور اسی دوران اچانک ملک الموت آئے اور لمحہ بھر میں میری روح قبض کر لی. بٹوین دا دربار, اس محل میں بیٹھے بیٹھے میری روح قبض کر لی, اور لمحہ بھر میں وہ دربار تنہائی میں بدل گیا. جاہو حشمت, جان چھڑکنے والا میرا لشکر, وہ سب کچھ وحشت اور غربت میں بدل گیا. یہ ہے دنیا. اب تو سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئی ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ چلتے چلتے بندہ گر گیا, بیٹھے بیٹھے گر گیا, کھیلتے کھیلتے مر گئے لوگ. یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے اس بندے کو پتا نہیں تھا کہ اگلے سیکنڈ میں دنیا میں نہیں ہوں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آخری لمحوں میں ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. لیکن ذرا سوچئے, یہ اس طرح کی اچانک موت اور اس کی فوٹیجز سکھا کیا رہی ہیں؟ بات وہی ہے, میسج لینے والا ہو نا کہ یار اگر شراب پیتے پیتے مر گیا تو, بے حیائی کرتے کرتے مر گیا تو, کسی پر زیادتی اور ظلم کرتے کرتے مر گیا, رشوت لیتے لیتے مر گیا. موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا. یعنی ایسی موت کیسی ہوگی کہ جو بندہ حرام کام کرتے ہوئے مر رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, روایتوں میں آتا ہے بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب وہ شرابی سوچے, بدکاری کرنے والا سوچے, برے کام کرنے والا سوچے کہ اگر اس وقت ملک الموت آ گئے تو, اچھا ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ملک الموت کو کہ رک جائے بھائی پہلے توبہ کروں گا, I don't want to die in this state, I want to change my state. Nobody have right to change. کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. تو پھر اگر اچھی موت مرنا ہے نا, تو پھر اچھے کام کرنے ہوں گے نا, برے کام چھوڑنے ہوں گے. سبحان اللہ, جو 5 وقت کا نمازی ہے, ذرا غور کریں, 5 وقت جو نماز پڑھتا ہے اس کا اکثر وقت تو دن میں وضو سے گزرتا ہے. تو کبھی بھی موت آئے گی, یا تو وہ نماز پڑھ رہا ہوگا, یا نماز کے لیے جا رہا ہوگا, یا نماز سے واپس آ رہا ہوگا, یا وضو کر رہا ہوگا, یا تسبیح پڑھ رہا ہوگا. یعنی کتنا بڑا چانس ہے جو 5 وقت کا نمازی اور درود پاک پڑھنے والا, کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے والا, اور اگر جاب پہ یا آفس پر جاتا ہے تو وہاں بھی حرام سے بچ کر حلال کمانے والا, تو اس کی تو کبھی بھی موت آئے گی کسی اچھی حالت میں آئے گی. اور جو بندہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا, اس کو فکر بھی نہیں نماز کی. یعنی کتنی بڑی بدنصیبی. دل جلتا ہے کہ صبح ہوتی ہے اور کئی ایسے گھر ہیں جہاں ایک بندہ بھی فجر کے لیے نہیں اٹھتا, پورا گھر سویا ہوا ہے اور سب کی نماز قضا ہو گئی. nobody cares. یار اس سے برا گھر کون سا, صبح ہوتے ہی اللہ کو ناراض کر دیا. اچھا اسی گھر میں الارم بجیں گے تھوڑی دیر کے بعد, کسی کے اسکول جانے کے لیے اور کسی کے آفس جانے کے لیے. یعنی آفس پریورٹی پر ہے, اسکول پریورٹی پر ہے, مگر مسلمان فیملی کی پریورٹی پر فجر کی نماز نہیں ہے. یار وہی الارم آدھا گھنٹہ پہلے بھی تو لگ سکتا تھا. نہیں, ٹینشن ہی. اچھا پھر گناہ ہونے کے بعد, فجر قضا ہونے کے بعد کسی کو صبح ٹینشن بھی نہیں ہوئی کہ یار فجر چلی گئی, کیونکہ تو نارملائز کر دیا نا ہم نے, نمازیں تو کون پڑھ رہا ہے آج. اور ان سب کو مرنا ہے, اور قبر میں جا کر پہلا سوال نماز کا ہوگا. نہ کرو ایسا پلیز. کب بدلیں گے ہم؟ آج بڑی رات آئے ہیں ہم اللہ کے گھر میں, آج رات ہے اچھے فیصلے کرنے کی. ہم نے اب چینج کرنا ہے, ہم نے مرنا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں ایئر ڈیفنس میں خاص طور پہ رہنے والوں, ایک